ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے 10 دسمبر کی 22 اور جمادی الثانی کی 8 تاریخ۔ آج کے تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے قربتھنگ پلیٹو کے الاٹ شدہ زمین کی حیثیت پر تبادلہ خیال کیا۔ سی سی نے ڈی سی کارگل کو زمین کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت دی اور انہوں نے متعلقہ افسران کو 1 ماہ تک زمین کی الاٹ کی موجودہ صورتحال کا خاکہ پیش کرنے کے لیے بھی کہا۔ بسیج زراعت و باغبانی کرگل اور نیشنل ریسورس مینجمنٹ اینڈ کامن ویلتھ بھوپال نے بینک آف ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کی تعاون سے مشروم کی پیداوار پر 15 روزہ ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ اس 15 روزہ ٹریننگ کے دوران مختلف ماہرین جن میں ڈاکٹر نسرین کاچو، ڈاکٹر اقلیمہ بانو، ڈاکٹر شبیر احمد، ڈاکٹر رنچن اور ماما ایگرو سے انجینئر درجے قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ ٹریننگ کو بسیج زراعت کے انچارج پریزیڈنٹ علی نقی اور چیف ٹیکنیکل آرگنائزر انجینئر احمد علی اور بسیج زراعت کے میڈیسنل پلانٹ ایکسپرٹ شبیر فیاض کی رہنمائی میں انجام دیا گیا۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ایل ایچ ڈی سی کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کارگل ایئرپورٹ کے رن وے کی توسیع کے امکانات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کارگل ہوائی اڈے کا ایک مکمل دورہ کیا۔ سی سی نے N32 کوریئر سروسز کی آپریشنز کے لیے ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ سی سی نے 2024 میں ہوائی اڈے کی توسیعی منصوبے کو شروع کرنے کے اپنے عزم کو توثیق کی۔ بعد میں دورے کے دوران سی سی نے سول ہیلی پیڈ کا بھی دورہ کیا اور ضلع میں ہیلی کاپٹر خدمات کی آپریشنز کے لیے دستیاب انتظامات کا جائزہ لیا۔ رن وے ہے وہ 1956.82 میٹر کے آس پاس ہے اور ایڈیشنل ہمارے پاس ہے 1152 میٹرز، تو ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس 3113 میٹرز کا یہ ہے کیا کہتے ہیں رن وے کا ایکسپینشن کرنے کا۔ تو ہمیں لگا وہاں پہ اے ٹی آر والا ایئرکرافٹ آرام سے اتر سکتے ہیں، تو وہاں سے ہی میں نے آنریبل ایل جی صاحب سے بات کیا تھا وہاں پہ کہ ہمارا لیے کہ یہاں پہ سول ایئرکرافٹ اترنا کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک ٹینڈر کیا تھا 20 سیٹر والے جہاز کا، تو وہ بعد میں وہ لوگ آئے نہیں، ابھی پھر ہم ٹینڈر کرنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایڈمنسٹریشن سیکرٹری یو ٹی لداخ امت شرما نے سول سیکریٹریٹ لیہ میں الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر کے قیام کے لیے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ سیکرٹری نے اس پہل کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لداخ میں یہ اقدام خطے کی تکنیکی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے اور انوویشن کے لیے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ کرگل میں درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -12.3 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زانسکار میں -13.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں کشمیر میں وادی پیر پنچال کے راجوری علاقے میں عسکریت پسندوں نے ایک فوجی گاڑی پر گارڈ لگا کر حملہ کیا جس میں 3 فوجی اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ فوجیوں کو لے کر فوج کی 2 گاڑیاں آپریشنل سائٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ
تقریباً 3 بجے دہشت گردوں نے اس پر فائرنگ کی۔ اسی طرح جموں و کشمیر کے پنچ ضلع کے ایک علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندیوں نے فوجی گاڑی پر گاز لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں چند فوجی اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندیوں کے مابین شدید گولہ باریوں کی تبادلہ عمل میں آیا۔ لوک سبھا نے پریس اینڈ رجسٹریشن آف پیریوڈیکل بل 2023 کو جمعرات کو منظور کر لیا، جس میں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ یہ برطانوی دور کے قانون کے مقابلے میں اخبارات کی رجسٹریشن کو آسان بنائے گا۔ پریس کی آزادی کے بارے میں خدشات کو مسترد کرتے ہوئے ٹھاکر نے بل کو غلامی کی ذہنیت کو ختم کرنے کی طرف مودی حکومت کا ایک اور قدم قرار دیا۔ یہ بل مانسون سیشن کے دوران راجیہ سبھا میں 3 اگست کو منظور کیا گیا تھا۔ اس بل نے پریس اینڈ رجسٹریشن آف بک ایکٹ 1867 کی جگہ لے گا۔ غزہ کی محکمہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے 10 ہفتے سے زائد عرصے قبل غزہ پٹی میں بمباری شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم سے کم 20,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں کم سے کم 8,000 بچے اور 6,200 خواتین شامل ہیں۔ 1 دسمبر کو 7 دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے جنگ ایک شدید مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نینو ٹیکنالوجی کو ترجیح دی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کی تحقیقی ویب سائٹ اسٹیٹ نینو نے نیو ٹیکنالوجی کی اشاعت میں ایران کو دنیا کے 4تھے نمبر پر رکھا ہے۔ سائنسی ترقی کی پیمائش اور موازنہ کرنے کے لیے سائنٹیفک آرٹیکلز کی تعداد کو ایک اہم پیرامیٹر سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیٹ نینو کے مطابق نینو ٹیکنالوجی کے رینکنگ میں چین سر فہرست پر ہے، اس کے بعد امریکہ اور بھارت ہیں۔ ایران کے نینو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس میں 42% تعمیراتی، 17% پیٹرولیم اور 13% آٹو موبائل مینوفیکچرنگ سے متعلق ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔